سلطان ایوبی نے بہت سے قیدی پکڑے جن میں مظفر الدین کا ایک مشیر فخر الدین بھی تھا۔ یہ کوئی معمولی سا انسان نہیں تھا، سیف الدین کا وزیر تھا۔ ترکمان کے معرکے میں جب سیف الدین بھاگا تو فخر الدین مظفر الدین کے پاس چلا گیا تھا اور اس کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ سلطان ایوبی پر حملہ کرے۔ یہ معرکہ شوال 571 ہجری بمطابق اپریل 1176 عیسوی میں لڑا گیا تھا۔ بے شک مظفر الدین کو شکست ہوئی تھی اور سلطان ایوبی کے مسلمان دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، مگر سلطان ایوبی کا اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا کہ اگلے 2 ماہ تک وہ ترکمان سے ہلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کا دایاں بازو ختم ہو گیا تھا، جیسے ان کا اپنا بازو مفلوج ہو گیا ہو۔ ان کے پاس نئی بھرتی آ رہی تھی، لیکن وہ رنگروٹوں کے ساتھ پیش قدمی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اسی روز دمشق اور مصر قاصد دوڑا دیے کہ کمک پیشو۔ اگر ان کا اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا تو وہ آگے جا کر حلب، موصل اور حرن وغیرہ پر یلغار کرتے اور اپنے ان مسلمان دشمنوں کو جو فلسطین کے راستے میں حائل ہو گئے تھے راہ راست پر لے آتے یا ختم کر دیتے۔ یہ میری فتح نہیں۔ سلطان ایوبی نے اس معرکے کے بعد اپنے سالاروں سے کہا، یہ صلیبیوں کی فتح ہے، وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتے تھے اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے میری پیش قدمی کی رفتار سست کر کے فلسطین پر اپنے قبضے کے رسے کو کچھ اور طویل کر لیا ہے۔ ہمارے یہ مسلمان بھائی کب سمجھیں گے کہ کفار ان کے دوست نہیں ہو سکتے اور ان کی دوستی میں بھی دشمنی ہوتی ہے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ تاریخ لکھنے والے ہماری آنے والی نسلوں کو کن الفاظ میں سنائیں گے کہ ہم آپس میں لڑے تھے۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے بھائی جو ان سے شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں ان کے قتل کا ایک اور منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان کا تیسرا دشمن گمگشتگین حشیشین کے سردار شیخ سنان کے ہاں گیا ہوا تھا۔ اس وقت شیخ سنان عصیات نام کے ایک قلعے میں مقیم تھا۔ اسے یہ قلعہ صلیبیوں نے دیا تھا جس میں اس نے اپنی فوج رکھی ہوئی تھی۔ اس قلعے میں اس کے پیشہ ور قاتلوں کا گروہ بھی تھا۔ عصیات اور ترکمان کے درمیان اس جہنم نما علاقے میں جہاں سلطان ایوبی کے چھاپا مار بھولے بھٹکے پہنچ گئے تھے، سورج افق کے قریب چلا گیا تھا۔ چھاپا ماروں کے کمانڈر الناصر کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ بیٹھا۔ دونوں لڑکیاں جاگ رہی تھیں۔ الناصر کے دل پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے اس کے ساتھ ایسی باتیں کی تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گی، پھر بھی الناصر ڈر گیا۔ انہیں جگاؤ، بڑی لڑکی نے کہا، ہمیں دور جانا ہے، ہمیں راستے پر ڈال کر جاؤ گی؟ الناصر نے پوچھا۔ تم سب ہمارے ساتھ چلو گے؟ لڑکی نے جواب دیا۔ ہمارے بغیر تم منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ الناصر نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی سے کچھ کہا۔ وہ اٹھی اور دوسرے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے سے کچھ نکالا، پانی کا مشکیزہ کھولا۔ مشکیزے کا منہ کھول کر اس نے تھیلے میں سے کھجوریں نکالی، وہ مشکیزے میں ڈال دی، اسے ہلایا اور مشکیزہ الناصر کو دے دیا۔ پانی پی لو، منزل تک شاید پانی نہ ملے۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں نے پانی پی لیا۔ بڑی لڑکی نے چاروں کو کچھ کھانے کو دیا۔ کچھ دیر گزر گئی تو لڑکیوں نے تھیلے اور مشکیزے گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ باندھ دیے۔ سورج نیچے جا رہا تھا۔ تم نے اس جگہ کو جہنم کہا تھا، الناصر نے بلند آواز سے کہا۔ یہاں تو سبزہ زار ہے، تم نے ہمیں اتنی جلدی یہاں کس طرح پہنچا دیا؟ اس کے تینوں ساتھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کیا تم تینوں کو بھی سبزہ زار نظر آ رہا ہے؟ بڑی لڑکی نے پوچھا۔ ہم سبزہ زار میں بیٹھے ہیں، ایک نے کہا۔ کیا تم ہماری جان تو نہیں لوگی؟ دوسرے نے کہا۔ تم جنات میں سے ہو؟ نہیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا، ہم تمہیں اس سے زیادہ حسین خطے میں لے کے جا رہے ہیں۔ بڑی لڑکی نے الناصر اور اس کے ایک ساتھی کو پہلو بہ پہلو بٹھا کر دونوں کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے اور بولی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ دوسری لڑکی نے الناصر کے دوسرے دو ساتھیوں کو اسی طرح آمنے سامنے بٹھا کر اپنے بازو ان کے گرد ڈال لیے اور انہیں اپنی آنکھوں میں دیکھنے کو کہا۔ چاروں چھاپا ماروں کے کانوں میں بڑی لڑکی کی مترنم آواز داخل ہو رہی تھی، یہ تمہاری بہشت ہے، ان پھولوں کے رنگ دیکھو، ان کی مہک سونگھو، ان میں جو پرندے اڑ رہے ہیں وہ دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، یہ تمہارا انعام ہے، تمہارے پاؤں تلے مخمل جیسی گھاس ہے، چشمے دیکھو، ان کا شفاف پانی میٹھا ہے۔ لڑکی کی آواز جادو کی طرح ان چاروں کی عقل پر اور آنکھوں پر اور تمام جسموں پر غالب آتی جا رہی تھی اور تمام حصوں پر غالب آتی جا رہی تھی۔ الناصر نے بعد میں حسن بن عبداللہ کو جو بیان دیا تھا اس میں اس نے بتایا کہ لڑکیوں کی آنکھوں میں دیکھ کر انہیں پانی کے شفاف چشمے نظر آنے لگے۔ ان کے ریشم جیسے بال جو ان کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے کسی بڑے ہی دلکش پودے کی پھولدار بیلیں بن گئی۔
और उन्होंने अपने आप को एक बाग में पाया जिसके हुस्न को और जिसके फूलों के रंगों को बयान नहीं किया जा सकता। वहाँ रेत और मिट्टी के लंबे लंबे टीले नहीं थे, रेगजार नहीं था, हरे भरे दरख्त और पौधे थे और नीचे मखमल जैसी घास का फर्श था। रंग बिरंगे परिंदे फुदक और चहचहा रहे थे और वो इस बहिश्त में चले जा रहे थे। वो चारों मखमल जैसी घास पर चले जा रहे थे। वो दर हकीकत रेत थी, कहीं कहीं जमीन सख्त थी और वो चारों एक गीत गुनगुनाते जा रहे थे। दोनों लड़कियां उनसे चंद कदम पीछे घोड़ों पर जा रही थीं। उनका रुख तुर्कमान की तरफ नहीं था जहां सुल्तान अयूबी की फौज थी और जो इन चारों छापामारों की मंजिल थी, जबकि उनका रुख असियात के किले की तरफ था जहां हशीशैन का सरदार शेख सन्नान रहता था। अन्नासिर और उसके साथियों को कुछ इल्म नहीं था कि वो किधर जा रहे हैं। उनका ये एहसास मुर्दा हो चुका था कि वो जा नहीं रहे, उन्हें ले जाया जा रहा है। उनके पीछे पीछे जाती लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। ये बातें छापामारों के कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। सूरज गुरूब हो चुका था। तुम कहती हो कि रात कहीं कयाम नहीं करेंगे? छोटी लड़की ने बड़ी लड़की से कहा, क्या ये चारों रात भर पैदल चल सकेंगे? तुमने पानी में उन्हें हशीश की जो मिकदार पिलाई है उसका असर कल शाम तक रहेगा, बड़ी लड़की ने कहा, और मैंने जो खिलाया है वो तुमने देखा है। उनसे तुम बेफिक्र हो जाओ। मुझे उम्मीद है कि सूरज निकलने से पहले हम असियात पहुंच जाएंगे। मैं तो इन्हें देखकर डर गई थी, छोटी लड़की ने कहा। ये तुम्हारा कमाल है कि तुमने इन पर काबू पा लिया और उन पर यह जाहिर किया कि हम जिन्नात हैं। ये मुसलमान जिन्नात के वजूद को मानते हैं। ये अक्ल का खेल था, बड़ी लड़की ने कहा। मैंने उनकी जहनी हालत पर कब्जा किया। उनके चेहरे और उनकी चाल डाल देखकर मैं समझ गई थी कि सलाहुद्दीन अयूबी के फौजी हैं और रास्ते से भटक गए हैं। मैं ये भी समझ गई थी कि हमें देखकर ये चारों डर गए थे। अगर हम डर जाती और औरतों की तरह बुज़दिली का मुजाहिरा करती तो ये चारों हमारे साथ वो सलूक करते जो तुम सारी उम्र न भूलती। इस वीराने में किसी को हम जैसी लड़कियां मिल जाएं तो वो उन्हें बहनें और बेटियां नहीं समझा करता। मैंने उनकी जिस्मानी हालत देखी, फिर मैंने मुसलमानों की ये कमजोरी सामने रखी कि जिन्नात के मामले में यह कौम तवाहम परस्त है। मैंने अपने आप को जिन बना लिया। इस जहन्नुम में हम जैसी लड़कियों की मौजूदगी को इनकी अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती थी। हमें वो तसव्वुर समझ सकते थे या जिन्नात। मैंने उनसे जिस अंदाज से बात की उससे उन्हें यकीन हो गया कि हम जिन्नात हैं। मैं उस कौम की जज्बाती कमजोरियों से वाकिफ हूँ। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, जरा जल्दी सीख लो। हमने सैफुद्दीन जैसे चालाक आदमी को अपने इशारों पर नचा दिया है। ये तो सिपाही हैं। मालूम नहीं मैं क्यों इस फन में कामयाब नहीं हो रही, छोटी लड़की ने कहा। मेरा दिल साथ नहीं देता। कोशिश करती हूँ कि तुम जैसे कमालात दिखा सकूं, लेकिन दिल से आवाज आती है कि ये फरेब है। फिर तुम इन मर्दों के हाथों में खिलौना बनी रहोगी, बड़ी लड़की ने कहा। तुम पहली बार बाहर निकली हो। मैंने देखा है कि तुम कामयाब नहीं हुई, तुम सिर्फ दाश्ता बनी रही। इस तरह तुम सलीब की कोई खिदमत नहीं कर सकती। तुम अपने जिस्म को वक्त से बहुत पहले बूढ़ा कर लोगी और ये मर्द तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि मुसलमान उमरा और हुक्मरानों के लिए तफरीक का सामान बने। हमें एक जादू बनकर उनकी अक्ल पर गालिब आना है। उन चारों फौजियों में तुमने तवहम परस्ती की जो कमजोरी देखी है वो हमारे सलीबी उस्तादों और यहूदियों ने पैदा की है। तुमने देख लिया है कि मैंने उन्हें कितनी जल्दी अपने कब्जे में ले लिया है। मैंने उन चारों से एक बात कही थी, यह मुझे मेरे उस्ताद ने बताई थी। वो ये थी कि इंसान एक लज्जत की पैदावार है और वो हमेशा इस लज्जत का ख्वाह रहता है। इस ख्वाहिश को दबाने की कोशिश भी करता है। हमारा मकसद ये है कि मुसलमानों में लज्जत परस्ती उभारी जाए, क्योंकि यही इंसान की वो कमजोरी है जो उसे तबाही तक पहुंचाती है। तुम्हें वो रात याद नहीं जब सैफुद्दीन ने हमारी मौजूदगी में हमारे एक सालार से कहा था कि वो उस पर गौर करना चाहता है कि सलाहुद्दीन अयूबी से सुलह कर ली जाए? मैंने उसी रात उसके दिमाग से ये ख्याल निकाल दिया था। इस याद पहुंच लें तो ये उस्तादी मुझ में भी पैदा करो, छोटी लड़की ने कहा। मुझे इस काम से नफरत सी होती जा रही है। मैं इन मुसलमान हाकिमों का खिलौना बनी रही हूँ। तुम दामन बचा लेती रही, मैं नहीं बचा सकी। कभी कभी कहीं भाग जाने का इरादा दिल में तड़पता है, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आता और कोई पनाह नहीं मिलती। सब कुछ सीख जाओगी, बड़ी लड़की ने कहा। तुम्हें मेरे साथ तरबियत के लिए ही भेजा गया था। मैंने तुम्हारी कमजोरियां देख ली हैं, ये दूर हो जाएंगी। अन्नासिर अपने साथियों के साथ चला जा रहा था। लड़कियों ने घोड़े उनसे आगे कर लिए ताकि ये चारों रास्ते से हट न जाएं। वो एक आवाज में गीत गाते जा रहे थे। रेत, मट्टी और पत्थर उनके लिए घास बने हुए थे। इन्हें किसी दूसरी तरफ रवाना कर देना था, छोटी लड़की ने कहा।
انہیں اسیات لے جا کر کیا کرو گی؟ اپنے پیر استاد شیخ سنان کے لیے اس سے بہتر تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، بڑی لڑکی نے جواب دیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے چاپا مار ہیں اور جاسوس بھی۔ مجھے خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ سلطان ایوبی کے جاسوس پکڑ کر ان کے ذہن اپنے قبضے میں لے لو تو سمجھو کہ تم نے اس کی فوج کے 1000 سپاہی بیکار کر دیے ہیں۔ ایوبی نے اپنی چھاپا ماروں اور جاسوسوں کو جو تربیت دے رکھی ہے اس سے وہ اوسط درجہ انسانوں سے بہت اوپر چلے گئے ہیں۔ جسمانی لحاظ سے ان میں غیر معمولی پھرتی اور قوت برداشت ہوتی ہے، اور ذہنی لحاظ سے یہ اپنے فرض کے دیوانے ہوتے ہیں۔ ان چاروں نے جو شب خون مارے اور اس تھکن کے بعد صحرا میں جو مصیبت، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے وہ کوئی اور انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری فوج میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ ان چاروں کو میں شیخ سنان کے حوالے کر دوں گی۔ اس کے آدمی جو اس فن کے ماہر ہیں ان چاروں کے جذبے اور جسمانی خوبیوں کو اپنی طرف منتقل کر لیں گے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے پہلے کئی کوششیں ہو چکی ہیں، مگر کامیاب ایک بھی نہیں ہوئی۔ ان چاروں کو حشیشین اور استادی کے ذریعے ایوبی کے قتل کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے اپنے چھاپا مار ہیں، اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا صلاح الدین ایوبی پر اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا جس طرح سیف الدین گمگشتگین وغیرہ کو اپنے قبضے میں لیا گیا ہے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، بڑی لڑکی نے جواب دیا۔ جو انسان لذت سے دستبردار ہو کر ایک مقدس مقصد کو دل میں بٹھا لے اسے ہم جیسی حسین لڑکیاں اور سونے کے انبار راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ ایوبی ایک بیوی کا قائل ہے۔ نور الدین زنگی میں بھی یہی خرابی تھی کہ سلطان ہو کر بھی اس نے گھر میں ایک ہی بیوی رکھی تھی اور مرتے دم تک اس کا وفادار رہا۔ یہی خرابی صلاح الدین میں ہے۔ کوشش کی جا چکی ہے، اس پتھر کو موم نہیں کیا جا سکا۔ فلسطین پر قبضہ برقرار رکھنے کا یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ ایوبی کو قتل کرا دیا جائے۔ مجھے ایسے آدمی اچھے لگتے ہیں جو ایک عورت کے وفادار رہتے ہیں، چھوٹی لڑکی نے کہا۔ میں صلیب کی پرستار ہوں اور صلیب کا مقصد سمجھنے کے باوجود کبھی کبھی سوچا کرتی ہوں کہ میں کسی ایک آدمی کے دل میں اتر جاؤں اور وہ میرے جسم اور میری روح کا حصہ بن جائے۔ جذبات سے نکلو، بڑی لڑکی نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ اپنے اس عظیم مقصد کو سامنے رکھو جو تمہیں صلیب نے دیا ہے۔ اپنے حلف کو یاد کرو جو تم نے صلیب ہاتھ میں لے کر اٹھایا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم جوان ہو اور جذبات پر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن صلیب ہم سے یہ قربانی مانگ رہی ہے۔ یہ پراسرار قافلہ چلتا جا رہا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھی لڑکیوں کے گھوڑوں کے پیچھے پیچھے گاتے گنگناتے اور قہقہے لگاتے جا رہے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی ان کی منزل قریب آتی جا رہی تھی۔ یہ اسی قبیل کی لڑکیاں تھیں جن کے متعدد قصے ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ صلیبی اور یہودی غیر معمولی طور پر حسین اور دلکش بچیوں کو استادوں کے حوالے کر کے انہیں خصوصی تربیت دیتے تھے۔ انہیں ذہنی تخریب کاری، کردار کشی اور اپنے دشمن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے ڈھنگ سکھاتے تھے۔ انہیں سراپا لذت بنا دیا جاتا تھا۔ لڑک پن میں انہیں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ اپنے دشمن کی سوچوں پر کس طرح قبضہ کرنا ہے۔ ان لڑکیوں میں شوخی اور بے حیائی پیدا کی جاتی تھی۔ انہیں جذبات سے عاری کر دیا جاتا تھا۔ یہودی چونکہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنی بچیاں صلیبیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ صلیبی اپنی لڑکیوں کو بھی استعمال کرتے تھے اور وہ ان علاقوں میں جن پر ان کا قبضہ تھا مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کرتے اور کوئی خوبصورت بچی مل جائے تو اسے اٹھا لے جاتے تھے، اسے اپنے مقاصد کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ یہ 2 لڑکیاں کچھ عرصہ پہلے تحفے کے طور پر صلیبیوں نے والی موصل سیف الدین کو بھیجی تھی۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ سیف الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کا دشمن تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ایک تو جاسوسی کرتی رہیں اور دوسرا یہ کہ سیف الدین کو کبھی یہ نہ سوچنے دیں کہ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر لے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے خلاف جو مسلمان امراء متحد ہو گئے تھے انہیں اندر سے ایک دوسرے کے خلاف رکھا جائے۔ یہ کام صرف ان 2 لڑکیوں کے ہی ذمے نہیں تھا، وہاں صلیبیوں کی پوری مشینری درپردہ کام کر رہی تھی۔